جب کوئی آپ کی عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بند کر ڈٹ جائیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں، بلکہ نبی کی ناموس کی خاطر نکلیں۔ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں تو ساتھ کھڑے تماشا نہ دیکھیں، بلکہ روکنے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ گانے سننے سے مرد کی غیرت ختم ہو جاتی ہے اور عورت میں بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ مقدر میں جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ موت گھبراہٹ ہے، بس جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ دنیا کا ہر رشتہ خواہ خونی ہو یا کوئی غیر، تب ہی زیادہ دیر تک سوچتا ہے۔ مرزا غالب کا ایک خوبصورت شعر ہے، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ خود کو اتنا مصروف لازمی رکھیں کہ آپ کے پاس منفی خیالات، نفرت، پچھتاوے اور ڈر و خوف وغیرہ کے لیے وقت نہ ہو۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکالیف کو محسوس کر کے نکلیں۔ غرور اور تکبر سے بچیں۔ کائنات کا پہلا گناہ شرک تھا، نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جب تم پر کوئی سختی یا مصیبت آئے تو اپنے مخلص دوست سے ذکر کیا کرو، کیونکہ اس کے 4 نتائج نکلیں گے۔ یا اپنے ذمہ لے لے گا، یا تو مدد کرے گا، یا مشورے سے رہنمائی کرے گا، یا پھر دل سے دعا دے گا۔ عورت کا چپ کر جانا اس کے زار و قطار رونے سے کہیں زیادہ پر اثر ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو روز محشر تک اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ کبھی کبھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں، اور وہ ہے غلط فہمی۔ تم اپنی اولاد پر تمام جہانوں کے خزانے بھی لٹا دو تو بھی وہ قیامت کے روز تم سے دور بھاگ رہے ہوں گے، لیکن اگر تم ان کو قرآن پڑھا دو تو وہ تمہیں ڈھونڈتے پھریں گے، تمہیں تاج و وقار پہنانے کے لیے۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ وقت ایک دن پلٹا کھا ہی جاتا ہے، اکڑ والے بھی تہجد میں رو پڑتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہو۔
जिस औरत के होंठों पर तिल का निशान हो तो समझ जाओ ऐसी औरत प्यार और मोहब्बत की भूखी होती है। अगर कोई इससे 2 लफ्ज़ प्यार के बोल दे तो वो उसकी तरफ ही माइल हो जाती है।